رات کا خاصا وقت گزر گیا ہے اور 12 بجے تک ہی جلسہ چلنا ہے، اس لیے 2-4 منٹ اگر 12 سے زیادہ بڑھ جائیں تو انہیں گوارا کر لیجیے گا۔ میری آپ سے بس یہی گزارش ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے بندگی۔ اللہ پاک نے جنات و انسان دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی میری مان کر چلیں، منمانی نہ کریں، اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہ دوڑیں، نہ بھاگیں۔ میں جو چاہتا ہوں اس کو بجا لائیں۔ بندگی میں جس قدر عمدگی ہوگی اسی قدر اللہ تعالی کی نظر میں بندہ محبوب ہوگا، اور بندگی میں جس قدر رندگی ہوگی اسی قدر اللہ تعالی کی نظر میں بندہ بے وقت و بے حیثیت ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے بندگی۔ بندگی میں کمال کیسے آئے گا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا معنی اور مطلب بیان کرتے تھے اور بہت ہی مختصر الفاظ میں کام کی بات فرماتے تھے، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی میں کچھ اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں، کون ہے جو مجھ سے وہ باتیں حاصل کر لے تاکہ ان پر عمل کرے یا پہنچا دے ان لوگوں تک جو اس پر عمل کرے۔ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو اس کام کو انجام دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں علم کے انتہائی حریص تھے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 حریص اور 2 بھوکے ایسے ہیں کہ وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ایک تو دنیا کا حریص ہے اور ایک علم کا حریص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کے حریص تھے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کیا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا قریب آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے تو ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر قائم کرتے تھے۔ اس بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں جب بات کہی جاتی تھی تو وہ سننے والے کے دل کی گہرائیوں میں اتر جایا کرتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، 5 اہم باتیں ارشاد فرمائیں اور ایک ایک انگلی پر ایک ایک بات کی نشاندہی فرمائی۔ جب اتنا اہتمام کیا جائے گا تو وہ باتیں بھلا کیسے بھول سکتا ہے کوئی انسان؟ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں سے پرہیز کر لو تو تم لوگوں میں سب سے اچھے، سب سے کامل بندے بن جاؤ گے۔ تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا؟ اگر تم بندگی میں کمال چاہتے ہو
تو حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تمہاری زندگی میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ صرف حرام سے بچنے سے زندگی میں کمال پیدا ہو جائے گا، کامل بندہ ہو جائے گا انسان۔ ہاں، کتنی جامع ایک بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدا نخواستہ کسی کو بیماری، سخت قسم کی، سنگین قسم کی بیماری لگے، آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ وغیرہ کر کے ایک دوا تجویز، مرض کی تشخیص کرتا ہے، دوا لکھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک لسٹ دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں تمہارے مرض میں نقصان دہ ہیں، ان سے پرہیز کرنا۔ اگر مریض عقل مند ہے، ڈاکٹر کے بتانے کے مطابق پرہیز کرتا ہے تو دوا اسے سوٹ کرے گی، جلدی شفا یاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر مریض کم عقل ہے، ناسمجھ ہے، دوا اچھی سے اچھی، قیمتی سے قیمتی استعمال کر رہا ہے، لیکن جو پرہیز اسے بتایا گیا ہے پرہیز نہیں کرتا، اگر پرہیز پر کنٹرول نہیں ہے تو میرے دوستو بیماری جو کی تو باقی رہتی ہے یا بہت ہلکی رفتار سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بیماری پلٹ پلٹ کر کے آتی رہتی ہے بد پرہیزی کی وجہ سے۔ بد پرہیزی یہ چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز ہے پرہیز۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے الحمیۃ رأس الدواء، پرہیز اصل علاج ہے، پرہیز اصل دوا ہے۔ اگر آدمی پرہیز پر کنٹرول کر لے تو چلتا رہے گا اور اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ جب وہ بد پرہیزی کرنے لگتا ہے تو بیماری اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، بلکہ نئے کہ صرف ایک بیماری سے دوسری سے تیسری چوتھی بیماریوں کا پٹارا بن جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم بندگی میں کمال چاہتے ہو، بہترین بندہ بننا چاہتے ہو، تو ایک کام یہ کرو کہ اللہ پاک نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز ہے۔ میرے دوستو ہم سب روحانی مریض ہیں، ہم سب کا وطن اصلی جنت ہے۔ جنت میں ہمارے بابا آدم اور مائی حوا رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشن کے لیے، ایک مشن پر اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک خاص کام کے لیے بھیجا ہے، اور بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال تلقین فرمائے ہیں، جو دوائیں ہیں، جن دواؤں سے ان کی روحانی امراض کو، ان کی روحانی بیماریاں ختم ہوں گی، ان کی روحانیت مضبوط ہوگی، اتنی مضبوط ہوگی کہ جنت میں داخل ہونے کے وہ لائق ہو سکے۔ سب سے پہلے ایمان، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، والدین کی خدمت، یہ بہت ساری اعمال صالحہ، یہ سب دوائیں ہیں۔ ان دواؤں کو جب بندہ استعمال کرے گا اس کی روحانیت مضبوط ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو پرہیز بتائے ہیں ان پرہیز پر بھی کنٹرول کرے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ وہ انسانیت کے لیے حال کے اعتبار سے یا انجام کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو منع فرمایا ہے ان چیزوں سے۔ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز میں ہمارا واقعتاً نفع اور فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو استعمال کرنے سے منع کر دیں، اور ایک چیز میں ہمارے لیے نقصان ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ پیغمبر ان چیزوں کو حلال کرنے آیا ہے جو چیزیں کہ طیب ہیں، پاکیزہ
ہیں، نفع بخش ہیں، اور ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے جو چیزیں کی نقصان دہ ہیں، ناپاک ہیں اور ضرر رساں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے، جھوٹ بولنے سے، بد نظری سے، زنا سے، جوئے سے، ان تمام چیزوں سے اگر منع کیا ہے تو یقین مانو یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری دنیاوی زندگی میں بھی نقصان دہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو اگر انسان ان حرام چیزوں سے بچ لے گا تو عبادتیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی۔ عبادتیں دوا کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے پرہیز کا درجہ رکھتی ہیں۔ انسان اگر پرہیز کرتا ہے اور دوا استعمال کرتا ہے تو وہ جلدی شفا یاب ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، ان حراموں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے تو یقین مانیے ہماری نماز، ہمارا روزہ اور ہمارے حج، یہ ہماری عبادت، تلاوت، ذکر، تسبیح، ان سے ہمارے اندر ایسی روحانیت آئے گی، ایسی طاقت آئے گی کہ ہم اول وہلہ میں جنت میں داخل ہونے کے لائق ہو جائیں گے۔ تو اتق المحارم تکن اعبد الناس، کتنا جامع ارشاد ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کر لو، تم لوگوں میں سب سے کامل، سب سے اچھے بندے بن جاؤ گے۔ بندگی کا کمال ہی ہے حرام سے بچ جانا۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مالدار رہے، کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روپیے پیسے سے گھر بھر جانے کا نام مالداری نہیں ہے۔ فرمایا ان الغنا غنى القلب، حقیقی مالداری، حقیقی بے نیازی تو دل کی بے نیازی ہے۔ اسی لیے ایک غزوہ جہاد سے واپس آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد یہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ یہ جو ہم اتنا بڑا جہاد کر کے آئے ہیں یہ تو چھوٹا جہاد تھا، اصل جہاد تو باقی ہے، اور وہ اصل جہاد وہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اشد الجہاد جہاد الہوا، سب سے زبردست جہاد جو ہے خواہش نفس سے جہاد کرنا ہے۔ تو میرے دوستو یہ نفس، یہ دل انسان کا، اس کی آرزویں رکتی نہیں ہیں، لیکن اگر ایمان کامل ہے اللہ کی رزاقیت پر، ایمان کامل ہے اللہ کی قدرت کاملہ پر، تو یقین مانو کہ پھر تو انسان کے لیے تھوڑا بھی بہت ہے۔ اس کو قناعت کہتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم اگر قناعت کی دولت مل گئی تو جھوپڑی میں رہ کر انسان بادشاہ ہے۔ قناعت کی دولت اگر نہیں ملی تو ٹاٹا بڑلا کا خزانہ ملنے کے باوجود بھی فقیر کا فقیر ہے۔ اس لیے ان الغنا غنى القلب وارض بما قسم اللہ لک، اپنے دل کو منا لو، اپنے دل کو سمجھا لو، مقدر میں جو ہے وہ مل کے رہے گا، جو مقدر میں نہیں ہے ناک رگڑ کے مر جاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ ہاں سبب اختیار کرو، سبب خدا نہیں ہے۔ پاور لوم تمہارا رزاق نہیں ہے، یہ پاور لوم صرف اور صرف اس لیے ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، ایک ٹوٹی ہے۔ اصل رزق کی ٹنکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے، کتنا دینا، کب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہمارا راضی برضا رہنا، راضی بتقدیر الہی رہنا اگر ہمارا شیوا بن جائے، یقین مانو ہماری زندگیوں میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ زندگی کے اندر اگر چین و سکون اگر ہے تو سب کچھ ہے، اور زندگی کے اندر سب کچھ ہے اور چین و سکون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں جو بانٹ کر دے دیا، جو تمہارے قسمت میں لکھ دیا، اس پر مگن ہو جاؤ، اس پر خوش ہو جاؤ، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار، سب سے زیادہ مستغنی اور بے نیاز کہے جاؤ گے۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زبردست نسخہ دیا۔ اور یاد رکھو جو مل گیا
اس پر اگر اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ سمجھو کہ میں تو اتنا کمین تھا کہ بارے اللہ میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا، یہ تو آپ کا کرم ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری موجودہ نعمتوں پر ہمارا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم بڑھائیں گے، ضرور بڑھائیں گے، خوب دیں گے، ضرور دیں گے، اس پر تو اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ نعمت پا کر کے بھی شکایت، کام نہیں چلتا، اتنے میں کیا ہوگا، یوں ہے، ایک تو بندہ شکایت کرے زبان سے، اور دوسری یہ ہے کہ نعمت کا غلط استعمال کرنے لگے۔ نعمت کا جو حق ہونا چاہیے، جس جگہ نعمت استعمال کرنی چاہیے اس جگہ نعمت کا استعمال کرے۔ اگر نعمت کا بندہ صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ نعمت کی قدردانی ہے، نعمت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے تو یہ ناقدری ہے، اور نعمت کی ناقدری سے اللہ نعمت چھین لیتے ہیں یا اس کی برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، بہت جامع ارشاد ہے۔ تیسری چیز فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تم چاہتے ہو کہ امن سکون سے رہو، تمہارے کاموں میں، دینی دنیاوی کاموں میں برکت ہوتی رہے، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال کرے، پڑوس ہونے کی بنیاد پر پڑوسی کا حق ہے، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو، چاہے دوسری برادری کا ہو، چاہے وہ میرا ہم مذہب ہو یا دوسرے مذہب کا ہو، صرف اس بنیاد پر کہ اس کا مکان میرے مکان کے بغل میں ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کا مکان میرے مکان کے سامنے ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس محلے میں رہتا ہے جس محلے میں میں رہتا ہوں، اس کا حق ہمارے اوپر رکھا گیا ہے، چاہے وہ اپنی برادری کا ہو، ان برادری کا ہو، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، اس سے کوئی پڑوسی ہونے کی بنیاد پر اسلام نے پڑوسی کے اوپر حق رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جبریل امین برابر مجھے پڑوسی کا حق یاد دلاتے تھے، اتنا کہ مجھے یہ گمان ہو چلا کہ کہیں وارث نہ بنا دیا جائے، جیسے اولاد کو باپ کے مال میں وارث بنایا گیا ہے قرابت کی بنیاد پر، ایسے ہی جوار اور پڑوسی ہونے کی بنیاد پر کہیں پڑوسی کو پڑوسی کا وارث نہ بنا دیا جائے، اتنا حق رکھا گیا ہے۔ میرے دوستو، ہم پڑوسیوں کے سلسلے میں بہت بے حس ہوتے جا رہے ہیں، انسان خود قرضہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرا نقشے کے مطابق مکان صحیح بن جائے، چاہے 42 پڑوسی کی زمین اس میں مجھے دبانی کیوں نہ پڑ جائے، میری بلڈنگ بالکل صحیح ہونی چاہیے، چاہے برابر میں رہنے والے فقیر کا تھپوا نریا تہس نہس ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ اپنی عمارت بنواتے ہیں، بغل میں غریب کی جھوپڑی ہوتی ہے اور بڑی بے نیازی سے بناتے ہیں، فلک بوس بلڈنگ بنا لیتے ہیں، حال یہ ہے کہ اینٹ گرتی ہے، روڑا گرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں گرتی ہیں، اس غریب کا تھپوا نلیا جو ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پر کیا فرق پڑتا ہے ہماری صحت پر۔ ارے کھونٹی گاڑنے تک کی اجازت نہیں ہے، سرکار نے فرمایا پڑوسی سے پوچھ کر کے کھونٹی گاڑو، مبادا وہ سو رہا ہو، اس کو تکلیف ہو، اس کو کوئی اور پریشانی ہو رہی ہو، اس کو علم میں لا کر اس سے پوچھ کر اس دیوار میں کھونٹی گاڑو جو دیوار تمہارے اس کے درمیان مشترک ہے۔ پڑوسی کا حق، خدا پاک کی قسم، اگر ہر پڑوسی کا خیال کرنے لگے تو ہماری یہ دنیا جنت بن جائے۔ بہشتاں جا کہ آزارے نباشت، کسے رابا کسے کارے نباشت، جنت اسی کو کہتے ہیں جہاں کسی کو کسی سے کوئی غضب نہ ہو، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف شکوہ شکایت نہ ہو، اسی کا نام جنت ہے۔ ہماری دنیا جنت ہے۔ چوتھی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، دین ہو یا دنیا، جو خوبی بہترین انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے
وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، وہ بہترین مسلمان ہوگا، کامل مسلمان ہوگا۔ اگر تم مومن کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو دین اور دنیا کی جو اچھائی اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ وہ بھائی تمہارا چاہے رشتے کا بھائی ہو، خونی بھائی، خونی رشتے کی بنیاد پر بھائی ہو، یا کچھ بھی نہیں تو برادری کی بنیاد پر، اسلام میں اشتراک کی بنیاد پر، یا نہیں تو صرف اور صرف ایک آدم و حوا کی اولاد ہونے کی بنیاد پر، انسان ہونے کی بنیاد پر وہ تمہارا بھائی ہے۔ جو خوبی بہترین انسان اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اتنا کھلا ہوا دل انسان کا اگر رہے گا صحیح معنوں میں وہ پکا مسلمان ہوگا۔ ہمارے دلوں کے اندر تنگی ہوتی جا رہی ہے، ہم خود غرضے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا بھائی ہمارے سامنے ترقی کر رہا ہے، ہم حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے اسے کیوں دیا، اتنا کیوں دیا؟ تم ٹھیکیدار ہو۔ ارے اگر تم اس کے حق میں کھلا ہوا دل رکھو گے، جو اللہ نے تمہیں دین کی خوبی دی ہے اپنے بھائی کو پہنچانے کی کوشش کرو، جیسے کہ دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے معاملے میں اگر اپنے بھائی کو یا اپنی برادری کے کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پریشان حال ہے تو اپنے طور پر اس کی مدد تعاون کر دو، دوسرے صاحب استطاعت لوگوں سے کہہ سن کر کے اس کا تعاون کر دو گے، غریب کا پیٹ جو ہے بھر جائے گا، اس کا چولہا جل جائے گا، اس کے بچے جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، دل سے دعا نکلے گی تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کو خیر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے جو عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ وہاں سے پھر ملائے اعلیٰ کو تلقین ہوتی ہے کہ بھائی میرے بندے فلاں بندے کو فائدہ پہنچاؤ۔ وہ اپنے نیچے والوں کو وہ دنیا میں بسنے والی مخلوقات کو تلقین کرتے ہیں کہ بھائی اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مخلوقات بھی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو جس پر ہمیں بہت سارا اعتماد ہوگا وہی ہمیں دغا دے گا، وہی ہمارے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ تو احب لاخیک ما تحب لنفسک، یہ فارمولہ کتنا قیمتی فارمولہ ہے۔ خدا پاک کی قسم، اگر ہم لوگ اس فارمولے پر عمل کرنے لگیں گے تو نہ کسی سے حسد جلن، نہ کسی سے دشمنی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی مقدمہ بازی، نہ کوئی سرکٹول، کتنی شانتی کے ساتھ ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی چلتی رہے گی۔ پانچویں چیز میرے آقا نے بڑی اہم فرمائی، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان کسی پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کرتا ہے؟ آئے ہے شاید کہ اس کا دل نہیں رہ گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ اس کا دل نہیں رہ گیا۔ مولانا نے اپنی تقریر میں فرمائی، وہ حدیث پاک کا حوالہ دیا، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو مہرہ کہتے ہیں، چھوٹا سا، یہ بائیں جانب پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ مستقل حرکت کرتا ہے، پمپنگ کرتا رہتا ہے۔ جب تک اس کی پمپنگ ہوتی رہتی ہے، رگیں، پورے جسم کی رگیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، پورے جسم میں خون پھیلتا ہے اور اس طریقے سے انسان کی زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ ذرا اس کی حرکت اگر رکی نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ جا وہ جا، انسان کی زندگی کا خاتمہ۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بھی ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے اعضاء اور جوارح گناہ کیوں کرتے ہیں؟ در حقیقت یہ ہمارا دل کالا اور سیاہ ہو گیا ہے۔ اس نے آرڈر کیا ہے اعضاء اور جوارح کو، جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ، پیر اور آنکھ، کان سے جو ہے زبان گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ جب وہ دل کا ٹکڑا صحیح ہو جائے گا، پاک صاف ہوگا، نورانی ہوگا، روحانی ہوگا، تو ہمارے اعضاء اور جوارح سے بھی اچھے اعمال ظاہر ہوں گے، اور اگر وہ دل سیاہ ہو جائے گا تو ہمارے اعضاء اور جوارح سے بھی برے اعمال ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اس دل کی حفاظت کے لیے سرکار نے
بہت بہت اہمیت کے ساتھ فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، مت زیادہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے جب دل مر جائے گا، مرے ہوئے دل، پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ دل خیر کے کام کی تلقین کیسے اعضاء و جوارح کو کرے گا؟ اس لیے اس دل کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل زندہ ہوتا ہے کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکروں سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے اور دل کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلب ذکر اللہ، یہ صوفیہ اور اصحاب معرفت کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے کہ ہر چیز کو مانجنے کے لیے، چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی پاؤڈر اور پالش ہوا کرتی ہے۔ دل کو چمکانے کے لیے پاؤڈر اور پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل کو ایسے ماحول سے بچاؤ جو غفلت کا ماحول ہو، جہاں کی ہنسی مذاق ٹھٹھا اور ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہم رہیں گے، ہمارا دل مردہ ہو جائے گا، اور دل جب مردہ ہو جائے گا کوئی خیر کی بات دل کے اندر نہیں اترے گی۔ ایک کان سے بات پڑے گی، سیدھے کان سے نکل جائے گی، دل سے اس کا کوئی ٹچ نہیں ہوگا۔ اس لیے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور دل کو ایسے ماحول سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں آج کل جو ملٹی میڈیا موبائل ہم دے دیتے ہیں، بچہ پاور لوم ہی نہیں پر نہیں کھڑا ہوتا ہے اگر ہم اس کو یہ ملٹی میڈیا موبائل نہیں دیں گے۔ 10,000 20,000 اور اب تو ماشاءاللہ سعودی سے بڑا بھائی بھیج رہا ہے پیسہ، اور چھوٹا بھائی دیکھ رہا ہے، اسے تو 50,000 کا اور 1 لاکھ کا موبائل چاہیے۔ ہاں نہیں تو ہم کام ہی نہیں کریں گے۔ اور یہ ماں باپ اس کی دھمکی اور اس کی دھونس میں آ کر کے جو وہ کہتا ہے مان لیتے ہیں۔ میرے دوستو، بچوں کی بات ماننے میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس پر گفتگو مولانا نے تفصیل سے کر دی، اور کل اگر قیامت کے دن ہم نے اس اولاد کے ساتھ، یاد رکھیے، مجرمانہ غفلت اگر برتی اور اس اولاد کو ہم نے برباد ہونے دیا اور ان کی خواہش نفس کے پیچھے ان کو چلنے دیا، ہم نے ان کی تلقین کا ہاتھ نہیں پکڑا، کل قیامت میں رب العالمین کے سامنے یہی اولاد ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر دے گی، اور ہم مجرم کی طرح سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کی خبرگیری کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد اس موبائل فون کا صحیح استعمال کرتی ہے یا غلط اور ناجائز استعمال کرتی ہے، اس کی خبرگیری ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر غلط لائن پر غلط خراب موویوں کے دیکھنے کی عادت بن گئی اس اولاد کی، تو یقین مانو اس کا دل مر جائے گا، اور پھر کبھی بھی ان کو سمجھاؤ گے، نصیحت کرو گے، نصیحت ان کے کام نہیں آئے گی۔ قبل اس کے کہ دل مر جائے، ہمیں اولاد کے دلوں کو زندہ رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ 5 باتیں سرکار نے بڑی اہم فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور سب کا مقصد بندگی کا کمال ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بس اب اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔